کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھانا کھاؤ لیکن کھانے میں اسراف مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو۔ کھانا حلال کا ہو حرام کا نہ ہو، اگر کھانا حلال کا ہوگا تو عبادت میں بھی لذت ملے گی، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ اگر کھانا حرام کا ہوگا تو عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ شیطان کے طریقے پر کھانا مت کھائیں، رحمان کے طریقے پر کھانا کھانا چاہیے۔ رحمان کے طریقے پر کھانا کھانے سے کیا ملے گا؟ کھانا ہم کھائیں گے بھوک کو مٹانے کے لیے، لیکن یہی کھانا عبادت بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو رزق دیا ہے، کھانا دیا ہے، آپ سب سے پہلے اس کا نام لیں۔ کھانا ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کھانا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ و برکت اللہ۔ کھانا کھانے کے وقت دسترخوان بھی بچھا لیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ الگ کمرے میں کھانا کھا رہا ہے، بیٹا الگ کمرے میں کھانا کھا رہا ہے، ماں الگ بیٹھی ہے، بیٹی الگ بیٹھی ہے۔ دسترخوان بچھانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ جب سب مل کر بیٹھیں گے تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھو لیا کریں تاکہ میل کچیل اتر جائے، اور بسم اللہ شروع کر بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر لینا چاہیے۔ اگر شروع میں دعا بھول گئی ہے تو درمیان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں جو دعا ہے وہ ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ بس اوقات چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ تو وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، فوراً بچے کا دایاں ہاتھ پکڑ کے کہو بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، اور اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، اور اگر لقمہ گر جائے تو لقمے کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اور کھانے کے دوران ٹیک بھی نہیں لگانا چاہیے۔ بس اوقات ہم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے تکیے بھی لگے ہوئے ہیں، موبائل کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، تو یہ نامناسب ہے۔ کھانا جب بھی کھائیں تو ٹیک نہ لگائیں۔ کھانا جب سامنے آئے تو کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، اگر کھانا اچھا بنا ہوتا آپ کھانا تناول فرما لیتے، اور اگر کھانے میں کوئی عیب ہوتا تو آپ کھانا چھوڑ دیتے، لیکن عیب نہیں نکالتے تھے کھانے میں۔ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور اہتمام فرما لیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، کھانے میں بسا اوقات چاول بنے ہوتے ہیں، تو چاول کھانے کی عجیب ساتھیوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ چاول کھا رہے ہوتے ہیں تو چاولوں میں سالن کا شوربہ ڈال لیتے ہیں، اور اسی چاولوں میں پھر دہی ڈال لیتے ہیں، پھر ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہاتھ سے کھانے کی بھی عجیب ترتیب ہے، چاول ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر ہاتھ میں گھماتے رہتے ہیں، پھر منہ میں ڈالتے ہیں، تو سامنے والا جو بیٹھا ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جواب کیا ملتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ ہاتھ سے کھانا سنت کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چاول موجود ہی نہیں تھے، آپ سب چمچ سے کھا لیں، دہی بھی ڈالنی ہے، شوربہ بھی ڈالنا ہے، اس کے باوجود آپ ہاتھ سے کھانا ہے، یہ سنت نہیں ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ خشک چاول کھا رہے ہیں تو خشک چاول آپ ہاتھ سے کھا لیں، اگر آپ نے شوربہ ڈالنا ہے اور دہی ڈالنی ہے تو پھر چمچ سے کھا لیں۔ کھانے میں ایسا کوئی بھی کام نہ کریں سامنے والے کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو۔